خواجہ نقشبند قدس سرہ خدائے وحدہ لا شریک کے ایسے محبوب ہیں کہ خدا ان کی باتوں کو نہیں ٹالتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جذب کی ابتدا میں مجھے کہا گیا اس راستے پر تو کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا اس طرح کہ جو کہوں اور چاہوں ویسا ہی ہو۔ مجھے کہا گیا جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس کی مجھے طاقت نہیں، اگر جو میں کہوں وہ ہو جائے تو میں اس راستے پر قدم رکھ سکتا ہوں، اگر ایسا نہیں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ 2 مرتبہ مجھ سے یہ سوال و جواب ہوئے، پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ 15 روز میرے احوال خراب رہے، میں تمام خشک ہو گیا۔ اس نا امیدی کے بعد کہا گیا ہر چے می خواہی ہم چنا خواہم باش گو، جو کچھ تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو کہو، آرا کے در پذیرت معبود لال اللہ، او را چہ حاجت آید رنجے چہار چلا۔ راقم الحروف نے مرشد برحق حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی کمال پوری دامہ ظلہ العالی کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خواجہ نقشبند نے جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس قول کے جواب میں جو یہ کہا کہ اس کی مجھے طاقت نہیں، اگر جو میں کہوں وہ ہو جائے تو میں اس راستے پر قدم رکھ سکتا ہوں، اگر ایسا نہیں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ آپ کی کمال عاجزی کی دلیل ہے، یعنی کہ اے مولا تو بڑا بزرگ و برتر ہے، تیری شان بہت عظیم، میں تیرے فرمان کے لائق کب عمل کر سکتا ہوں، اس کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ ہاں اپنی بساط کے مطابق جو تو توفیق و قدرت تو نے مجھے عنایت کی ہے، اگر اس سے تو راضی ہو تو اس راہ پر آ سکتا ہوں، تیرے چاہنے والی بات میں نہیں پوری کر سکتا، میں بندے عاجز ہوں۔ نیز فرمایا کہ یہ احسان ہے خواجہ نقشبند کا کہ آپ کا راستہ ہر راستے سے آسان ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق سب طریقوں سے اقرب ہے، اور فرمایا حق تعالی سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصل یعنی پہنچانے والا ہو، اور آپ کی یہ التجا قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ رشحات میں ہے، حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ کیوں کر اقرب یعنی سب سے قریب اور موصل یعنی پہنچانے والا نہ ہو، جبکہ انتہا اس کی ابتدا میں درج ہے، یعنی جبکہ دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں ہے۔ فرمایا وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے جو اس طریق میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرے اور بے نصیب چلا جائے۔ خورشید نہ مجرم ار کس بینا نیست، سورج کا کیا قصور اگر کوئی خود ہی نابینا ہو۔ ہاں اگر کوئی طالب کسی ناقص کے ہاتھ پڑ جائے تو طریق یعنی سلسلے کا کیا گناہ ہے اور طالب کا کیا قصور، کیونکہ حقیقت میں اس طریق کا رہبر موصل ہے نہ کہ نفس طریق۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو نہایت نزدیک تر جلد پہنچانے والا، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، زیادہ مضبوط، زیادہ محفوظ، زیادہ پختہ، زیادہ سچا، زیادہ رہنمائی فرمانے والا، بہت اونچا، بہت بزرگ، بہت بلند مرتبہ اور بہت کامل ہے، وہ صرف بلند طریقہ نقشبندیہ ہے۔ قدس اللہ ارواح اہالیہا، عظیم عارف جلیل محقق عاشق رسول صاحب شرح جامی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی قدس سرہ نے یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے: نقشبندیہ عجب قافلہ سالار انند کے برند از رہ پنہا بحرم قافلہ را، از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شاں، می برد وسوسہ خلوت و فکر چلا را، قاصر گر کند این طائفہ را طعن و قصور،
حاشا للہ کے برارم بزباں این گلارا ہما شیران جہاں بس تئیں این سلسلہ ان روب از حیلت ساں ببسلد این سلسلہ را، یعنی نقش بندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں جو خفیہ راستے سے قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت کی کشش سالک کے دل سے خلوت نشینی کا خیال اور چلہ کشی کی فکر کو دور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی کوتاہ فہم ان کو ناقص جانے یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی، اللہ کی پناہ کہ میں ایسے گلے شکوے زبان پر لاؤں۔ دنیا کے سارے شیر اسی سلسلے سے بندھے ہوئے ہیں، لومڑی اپنے رقیق ہیلوں سے اس سلسلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ہمارے خواجہ قدس سرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس راہ عرفان کے راہی کو نیاز و مسکنت اور علو ہمت یعنی بلند ہمت ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسی دروازے سے اندر لائے۔ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسی راستے سے حاصل کیا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، طلب کی ابتدا میں جس صاحب دولت سے ملتا یہ پوچھتا، ایک کمزور کو طاقتور سے کام پڑا ہے کیا کرے؟ وہ فرماتے صبر کرے۔ ایک روز ایک دوست حق سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا عنایت کا منتظر ہوں۔ اس دوست نے فرمایا بیٹا ہم نے جستجو کی پر نہ پا سکے، امید ہے کہ تو طلب کرے تو پا لے گا۔ اس صاحب دولت کی برکات نفس سے میں نے اس راہ میں بہت کوشش کی اور طلب سے کام لیا۔ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے متعلق بیان فرماتے تو طالبوں کے فطور کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرماتے، ہر صبح جب میں منزل سے باہر نکلتا ہوں تو کہتا ہوں شاید کوئی طالب آستانے پر سر رکھے پڑا ہو، ہر شخص عالم ہے، شیخ ہے، مرید کوئی نہیں۔ محبت رنگ دی جاتی ہے دل جب دل سے ملتا ہے، بڑی مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ہزاروں چاہتے ہیں تم کو تو چاہا کریں لیکن میری جاں چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سبھی ہیں آئینے میں اپنی صورت دیکھنے والے، ادا کا دیکھنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔